السلام علیکم الحمدللہ رب العالمین نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی اور بہنوں، 23rd کمانڈمنٹ لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں، اور یہ بھی کاؤنسلنگ ہی کا آج یوں سمجھ لیجیے کہ 5th ایپیسوڈ ہے، اور یہ ایپیسوڈ ہے، یہ کمانڈمنٹ ہے، اپنے گھر کے جھگڑوں کو خدا کے لیے سڑک پر مت لائیے۔ کس طرح سے سڑک پر آتے ہیں یہ جھگڑے، آج ہم اس کمانڈمنٹ میں غور کریں گے۔ آج کا کمانڈمنٹ بالخصوص ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے میاں نے بیوی کے خلاف، بیوی نے میاں کے خلاف، کسی نے داماد کے خلاف، کسی نے سسرے کے خلاف مقدمے ڈالے ہیں، یا پھر وراثت کے معاملے میں بھائی بھائی کے خلاف، چچا بھتیجے کے خلاف کیسز ڈالے ہوئے ہیں، کئی پڑوسیوں نے، مختلف قسم کے یہ جو کیسز ہیں نا، ان تمام لوگوں کی خدمت میں آج کا کمانڈمنٹ بہت ہی اہم ہے۔ اور آپ سننے والوں سے اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ ایسے تمام لوگ جن کے کیسز پولیس اسٹیشنوں اور عدالتوں اور غنڈوں کے پاس ہیں، ان تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائیے۔ اور آپ اگر آج تک اس لعنت سے محفوظ ہیں تو زیادہ خوش مت ہوئیے۔ سعودی عرب کے دنوں میں ہم ایک بات کہتے تھے کہ 3 لوگوں پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، یہ صرف قسمت سے ہی اچھے مل سکتے ہیں کسی کو، بلکہ ہزاروں میں ایک اچھا داماد، اچھی بہو اور اچھا سعودی کفیل، تو یہ قسمتوں کی بات ہوتی ہے۔ تو ویسے ہی آج اللہ آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھے، لیکن آپ کے اگر داماد بھی آنے والے ہیں کل، یا بہویں بھی آنے والی ہیں، تو کبھی بھی ایسے واقعات سے سابقہ پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے ریکویسٹ ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو بہت غور سے سنیے، محفوظ رکھیے، اور جتنے لوگوں میں آپ اس کو فارورڈ کر سکتے ہیں پلیز کیجئے۔ ایک سوال سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کہ سول لاز ہوتے ہیں، کرمنل لاز ہوتے ہیں، جو ملک کے کانسٹیٹیوشن کا ایک ایسا حصہ ہے کہ جو آپ اپنے طور پر حل نہیں کر سکتے، اس کا ایک مکمل جوڈیشری سسٹم ہے۔ لیکن جن ایشوز کا تعلق پرسنل لا سے ہوتا ہے، یا یوں سمجھیے کہ راست ڈائریکٹ شریعت سے ہوتا ہے، ان کے لیے کانسٹیٹیوشن نے آزادی دی ہے کہ چاہے تو آپ اپنے ہی دارالقضاء، اپنے علماء، اپنے بزرگ، اپنے اون کونسلرز کے پاس حل کریں، یا پھر کورٹ میں آئیں۔ تو دوستو، جن ایشوز کا تعلق ہماری شریعت سے ہے، اور شریعت سے ہٹ کے ہمارے اسلام قاضی سے ہٹ کر آپ نہیں کر سکتے، ان کیسز کو پولیس میں لے جانا، کورٹ میں لے جانا، غنڈوں کے پاس لے جانا، پولیٹیکل لیڈرز کے پاس انفلوئنس دلوانے کے لیے لے جانا، کیا یہ شریعت کی توہین نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ہماری شریعت مکمل دستور حیات دیتی ہے، ہماری قرآن مکمل کانسٹیٹیوشن ہے۔ تو جب یہ شریعت موجود ہے، جب دستور حیات موجود ہے، تو یہ ہوتے ہوئے آپ کا پولیس اسٹیشنوں کو اور عدالت کو اور کورٹ میں جانا، کیا یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ شریعت پر مکمل ایمان رکھنے کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے دوستو۔ ہم الزام دیتے ہیں RSS کو، BJP کو اور دوسروں کو کہ وہ شریعت کی توہین کر رہے ہیں۔ شریعت کی اصل توہین یہ ہے کہ شریعت کے جاننے والوں کو شریعت نے جو راستہ دیا ہے، اس راستے کو انتخاب کرنے کے بجائے اپنے مفاد کے لیے یا اپنے فاسٹ ٹریک کورٹ کے ذریعے کوئی فیصلہ اور نکلوا لینے کے لیے شریعت کے خلاف جانا، یہ RSS نہیں کر رہی ہے، BJP نہیں کر رہی ہے، یہ توہین تو ہم خود کر رہے ہیں دوست۔ آج کے کمانڈمنٹ کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آپ تو جانتے ہیں، ہم نے کہہ چکا ہے پچھلے کمانڈمنٹس میں، کہ مسلمانوں میں طلاق کا ریشو 1-2% سے زیادہ نہیں ہے، لیکن ہمارے اسٹرین ریلیشنز یعنی شادی کے بعد کے جھگڑے 50-60% ٹچ کر رہے ہیں۔ اور جو اصل ہمارا مشن تھا وہ اس جہیز کو، ان باراتوں کو ختم کرنا، لوگوں کو ایسی شادیوں کے بائیکاٹ کے لیے انکلائن کرنا، انسپائر کرنا، اور پری میرج کاؤنسلنگ اور آفٹر میرج کاؤنسلنگ کے فائدے بتا کر لوگوں کو یہ کاؤنسلنگ کے لیے تیار کرنا، لیکن لوگ ہمارے مشن کی بات تو سننا ہی نہیں چاہتے۔ اسی وجہ سے شادی کے مہینے 2 مہینے کے بعد سارے کے سارے آتے ہیں، اور وہ جھگڑے لے کر آتے ہیں کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، جتنے میرج کاؤنسلنگ کے اس وقت ادارے کام کر رہے ہیں، ان تمام کا وقت جو ہے یہ ان فالتو جھگڑوں میں برباد ہو رہا ہے۔ جو ہمارا اصل مشن ہے وہ مشن تو بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ اور پھر یہ مسئلوں کی نوعیت کیا ہے؟ کوئی نئی بات نہیں ہے اس کے اندر، وہی ساس سسر کی ضد اور ہٹ دھرمی، ادھر کے ساس سسر ادھر کے ساس سسر، یا پھر لڑکی اور لڑکے کی جہالت، بے دینی ہے، یا پھر دونوں طرف کے ان لاز یا تو ننندیں آگ لگا رہی ہیں پوری، یا ادھر سالیاں، سالے وغیرہ، ان تمام لوگوں کی نادانیاں، یا پھر حسد،
जलन, पड़ोसी की तरक्की बर्दाश्त नहीं करना, रिश्तेदारों की तरक्की बर्दाश्त नहीं करना, और विरासत के झगड़े, जायदाद की हिर्स, बहन भाइयों के अंदर दुश्मनियां हैं, भाई भाई के अंदर विरासत की वजह से दुश्मनियां, बस यही नवैयत है। ये झगड़े तो दूसरी कौम में भी हैं, लेकिन दूसरों में और हमें फ़र्क ये है कि वो जाहिल हैं, वो बेदीन हैं, उनके पास आखिरत का कोई तस्वुर नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सब कुछ दीन का शऊर होने के बावजूद अफसोस की बात ये होती है कि मामूली बात के ऊपर सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं, सीधे कोर्ट में चले जाते हैं, वकीलों के पास चले जाते हैं। दोनों नमाजी, दोनों दाढ़ियाँ वाले, दोनों तरफ की ख़वातीन बुरखा इतना सख्ती से इस्तेमाल करती हैं कि उनके तखवे पर बड़ा रश्क आता है हमको। दोनों आखिरत के बारे में खूब डराते हैं एक दूसरे को, इत्तेहाद मिल्लत पर बड़ी प्यारी प्यारी गुफ्तगू करते हैं दोनों के दोनों। लेकिन ईगो इतनी ज़्यादा है जो नज़र नहीं आती उनकी बातों से। ईगो की जंग लड़ने में मसरूफ़ हैं दोनों। कॉमन फैक्टर दोनों में ये है कि दोनों अपने आप को मासूम समझते हैं, दोनों इनोसेंट हैं, दोनों अपने आप को हक़ पर समझते हैं और अपने अपने विक्टिम होने का कार्ड दोनों के दोनों खेलते हैं। तो दोस्तों फिर फ़ायदा क्या है ऐसे इस्लाम से कि दोनों जानते हुए भी कोर्ट और पुलिस को अगर जा रहे हैं तो फिर ये आयत उन लोगों के ऊपर क्या फिट नहीं होती कि वो मल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। काफिर और मुशरिक तो वो आदमी हैं जो हिम्मत वाला है, सच्चा आदमी है, साफ कह रहा है कि मैं अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह की किताब को नहीं मानता, अल्लाह के रसूल को मैं मानना नहीं चाहता। लेकिन फासिक वो है जो अल्लाह को मानता है, कुरान को मानता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानने का इकरार करता है, लेकिन फॉलो नहीं करता, ईजी मारता है। उसका मफाद जहाँ पर है, जहाँ से उसके हक़ में फ़ैसला होगा वो वहाँ पहले जाता है। तो मेरे दोस्तों, सवाल फिर यही पैदा होता है कि ये शरीयत की खिलाफ वर्जी आरएसएस वाला कोई नहीं कर रहे, ना वो गन पॉइंट पे हमको करवा रहे, ये हम लोग कर रहे हैं। ये जितने केसेस आज आपके पेंडिंग हैं, पुलिस में हैं, कोर्ट में हैं, क्या ये केसेस आपकी शरीयत से एस्केप या फरार का सबूत है या नहीं? हमको आज इसका हल तलाश करना है। मसला ये है कि चूँकि दोनों खुदा से डरने वाले लोग हैं और अपने फ़ैसले को वो बराबर उलमा से या काउंसलर्स या सोशल वेलफेयर के जो लोग काम करते हैं उनसे करवाना तो चाहते हैं, लेकिन फ्री में। अगर फैसला उनके तायद में आया तो बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ना मुआवजा पूछेंगे, ना एक जेब से 1 रुपया निकालेंगे। लेकिन अगर फैसला उनके हक़ में नहीं आया, तायद अगर आप उनकी नहीं कर सके, तो फिर पुलिस वालों को, वकीलों को और गुंडों को देने के लिए उनके पास बहुत पैसा है। फिर ना उनको आखिरत याद आती है, ना दीन याद आता है, ना इत्तेहाद उम्मत याद आता है। लेकिन दूसरी तरफ नमाजें भी दोनों की जारी हैं, दोनों के दाढ़ों पर हाथ फिराना ये भी जारी है, बुरखे भी जारी है, तक़वा और उम्रे ये सब जारी हैं। लेकिन जो असल नीयत है वो इंसाफ का हुसूल नहीं है दोस्तों। असल नीयत बदला, इंतकाम, जलील करवाना, उनको बंद करवाना। इंतकाम की आग उस वक्त तक नहीं बुझती जब तक कि उनकी बंद नहीं करवाते। फिर कि उन लोगों की हाथ पैर तोड़वाना उनकी, ये सारे की सारी हैं। दूसरी तरफ इनका इस्लाम भी बाकी है। सिर्फ और सिर्फ अफसोस की बात यही है दोस्तों, अगर ये लोग वाकई आखिरत से डरने वाले होते, तक़वा वाले होते ना, तो कोर्ट और पुलिस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तक़वा हा होना, तक़वा यहाँ पर है। और ये जो ज़मीर है, ये जो दिल है ना, अंदर से फैसला दे देता है कि आपने कितना, आपका कसूर कितना है या नहीं है, थोड़ा है, बहुत है, ये अंदर से आ जाता है जवाब। और फिर आपको जजमेंट इससे ज़्यादा और क्या शानदार होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाम लेने का जो सबसे बेहतरीन तरीक़ा बताया है, खैरुल मालिल अफ़, सबसे बेहतरीन माल वो है कि माफ़ कर दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं उस शख्स के लिए बीच जन्नत में, मिडल ऑफ द जन्ना, एक मकान का कफील हूँ। जन्नत में एक मकान की गारंटी मैं दे रहा हूँ जो शख्स हक़ पर होते हुए माफ़ कर दे। तो दोस्तों इंसाफ तो मौजूद है, लेकिन अब चूंकि बंदे को इस दुनिया में ही उस दामाद को जलील करना है जिसने आपकी बेटी को जलील किया है, या फिर उस बहू और उसके ख़ानदान को जलील करना है जिसने सास की मोहतरमा की बेइज्जती की है, आपको इस दुनिया में बदला चाहिए। तो ये वजह है कि आप पुलिस स्टेशनों में जाते हैं। वरना अल्लाह के नबी जब गारंटी दे रहे हैं आपको मिडल ऑफ द जन्ना के, तो आप अगर हक़ पर हैं भी, तो आप अगर उनको माफ़ कर देते हैं तो आप तो बैठे बैठे जीत गए दोस्तों। अब होता क्या है
کہ کوئی فریق ماننے تیار نہیں ہے کہ اس نے ظلم کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی اگر وہ لوگ پولیس اسٹیشن نہیں جاتے تو ہم نہیں جاتے تھے, وہ لوگ کورٹ پہلے گئے اس لیے ہم کو جانا پڑا. جھوٹ دونوں بول رہے ہیں دوستو. ایک نے کورٹ کو یا پولیس اسٹیشن کو جانے کے حالات پیدا کیے, دوسرا گیا ان کی بھی ٹانگ کھینچی اس نے. دونوں جھوٹ بول رہے ہیں. ہاں تھوڑا سا ایک پارٹی زیادہ جھوٹ بول رہی ہے, ایک کم بول رہی ہے. شادی کے معاملات میں آپ نے اکثر یہ جھوٹ سنا ہے ایک پارٹی کے جی کہ ہم نے کوئی جہیز نہیں مانگا, ہم کو بالکل نہیں چاہیے, لڑکی والوں نے زبردستی دیا, لڑکی والوں کا اصرار تھا. دونوں جھوٹ بولتے ہیں دوستو. یہ معاملات میں بھی دونوں جھوٹ بولتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ شریعت تو چاہتے ہیں لیکن جو فیصلہ آپ کے معاملات کا فیصلہ شریعت یا شریعت جاننے والے لوگوں سے نہیں کرا سکتے, وہ فیصلہ کیا پولیس والے کریں گے؟ کیا وکیل اور جج کر کے دیں گے آپ کو شریعت کے مطابق پھر فیصلہ تو ملنے والا ہی نہیں ہے. پھر ایک بار شریعت سے ہٹ کے جتنا دور جاتے جائیں گے اتنا شریعت سے دور یہ راستہ نکلتا چلا جائے گا. آپ کی واپسی کا دور دور تک پھر کوئی چانس نہیں ہے. آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ایک بار آپ نے پولیس اسٹیشن یا عدالت یا وکیل یا غنوں کے سیڑھیاں چڑھنے کے بعد سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ دونوں کی عزت نیلام ہوتی ہے. آپ کی داڑھی بدنام نہیں ہوتی بلکہ تمام مسلمانوں کی داڑیاں بدنام ہوتی ہیں. آپ تو ذلیل ہوتے ہی ہوتے ہیں لیکن آپ سے پہلے لوگ آپ کی شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں, آپ کے برقعوں کا مذاق اڑاتے ہیں, آپ کی داڑھیوں کا مذاق اڑاتے ہیں. لوگ خود پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کیسی قوم ہے یار, یہ رحمت للعالمین کے جلوس نکالتی ہے کہ ان کے نبی ان کے پروفٹ جو ہے وہ رحمت للعالمین تھے, لیکن یہ رشتہ داری میں ایک دوسرے کے لیے کوئی رحمت کا ان کے پاس کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ایک دوسرے کو اپنے مفاد کے لیے, اپنے بدلے کے لیے, اپنا غصے کا انتقام لینے کے لیے یہ اپنے ہی لوگوں کو ایک دوسرے کے سامنے ذلیل کرتے ہیں, ان کے سارے راز اگلتے ہیں اور ان کو جتنا بے عزت کر سکتے ہیں. تو یہ کیسے رحمت للعالمین ان کے پیغمبر ہوئے؟ شریعت نے ایسے تمام ایشوز کو حل کرنے کا جو طریقہ دیا ہے وہ طریقہ دنیا کا کوئی کانسٹیٹیوشن ہم کو ہرگز نہیں دے سکتا. لیکن پہلے ایک چیز سمجھ جائیے کہ جو شریعت کے دیے ہوئے اس کانسٹیٹیوشن یا حل کو, ان مسائل کو, ان ایشوز کو ٹیکل کرنے کے لیے جو شریعت نے راستہ دیا ہے, اگر کوئی شخص ان کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کا انجام کیا ہے پہلے اچھی طرح سمجھ جائیے. میں اگرچہ کہ کئی آیات ہیں, صرف 2-3 آیات سورہ نساء 60, 61, 62 آپ کی خدمت میں مختصراً پیش کروں گا کہ شریعت کے دیے ہوئے فیصلوں کے خلاف جا کر جو کورٹ اور پولیس کے ذریعے یا انفلوئنس لگا کر مختلف سیاسی پارٹیوں کے فونا کروا کر فیصلے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان لوگوں کی دین میں شریعت میں حیثیت کیا ہے, ان کا انجام کیا ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 60 میں آتا ہے کہ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک, کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو زوم سے کہتے ہیں, بڑے فخر غرور سے کہتے ہیں کہ ہاں ہم ایمان لے کر آئے اس پر جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے اور آپ سے پہلے نبیوں پر نازل کیا ہے. پھر اس کے بعد وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت, لیکن جب کوئی جھگڑا, کوئی نزاع, کوئی کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے تو اس کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کے پاس جاتے ہیں, یہودیوں کے پاس جاتے ہیں, نصرانی اور مشرکوں کے پاس جاتے ہیں, طاقتور لوگوں کے پاس. یہ ساری طاغوتی طاقتیں ہیں. اب ایمان لائے اللہ پر, آپ پہ اللہ نے جو نازل کیا ہے آپ پر, یہ کہہ رہے ہیں زبان سے, لیکن جب ایشوز آتے ہیں, کنفلکٹ آتے ہیں تو فیصلہ جانے کے کسی اور سے کروانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ خود امروا ان یکفروا بھی, جبکہ اسے منع کیا گیا ہے ان کو کہ ان لوگوں کے پاس مت جاؤ. تو اس کا نتیجہ ہے کہ وہ یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا, شیطان چاہتا بھی تو یہی ہے کہ تم کو صحیح راستے سے بہت دور لے کر چلے جائے. اگلی 61 آیت اسی کو اور مزید واضح کرتی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَإِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ, کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف آؤ, اس کے رسول کی طرف آؤ. تو پھر کرتے کیا ہیں یہ لوگ؟ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ, آپ دیکھیں کہ یہ منافقین یسدون عنک صدودا, آپ کو دیکھ کر انجان ہو جائیں گے, اسکیپ کرنے کی کوشش کریں گے, دور سے بھاگنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ ان کو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فیصلے دیے ہیں وہ نہیں چاہیے ان کو. جب تک یہ شیورٹی نہ ہو کہ فیصلہ ان کی تائید میں آئے گا, ان کی موافقت میں آئے گا, یہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا نتیجہ آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, پھر ہوتا کیا ہے کہ جب ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ان کے اوپر شامت آتی ہے تو ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ, یہ آتے ہیں آپ کے پاس, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, قسم کھاتے ہیں کہ واللہ
واللہ انا اردنا الا احسان و توفیقا، ہم تو صرف اصلاح چاہتے تھے، ہم تو خیر چاہتے تھے، ہمارا مقصد یہ بالکل نہیں تھا کہ نبی کی بات نہیں ماننا، ایسی کوئی بات نہیں تھی، ہم تو اہل خیر لوگ ہیں، نمازی لوگ ہیں، روزے دار لوگ ہیں، ہم تو بالکل اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ یہ ہے مختصر ہے دوستو، اور بہت ساری آیتیں ہیں، مگر میں ایک واقعہ ضرور آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ان آیتوں سے تو یہ صاف ہو گیا کہ جو اللہ کے دیے ہوئے فیصلوں کو ایکسیپٹ کرنا نہیں چاہتے، اللہ کے نبی کے دیے ہوئے فیصلوں کو ایکسیپٹ کرنا نہیں چاہتے، وہ واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے یہاں پر کہ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، آپ نے دیکھا کہ یہ منافقین ہیں اصل میں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مسلمان صحابی اور ایک یہودی کے درمیان ایک کانفلکٹ تھا، دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو سننے کے بعد فیصلہ دیا یہودی کے حق میں۔ تو مسلمان صحابی کو خیال آیا کہ عمر رضی اللہ عنہ ذرا یہودیوں کے معاملے میں تھوڑے سخت ہیں، وہ یقیناً فیصلہ میرے حق میں دیں گے، تو انہوں کیا کرے، وہ یہودی کو بولے کہ نہیں عمر کے پاس جائیں گے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو وہاں جانے کے بعد دونوں نے اپنا اپنا واقعہ سنایا، اس کے بعد یہودی نے ایسے ہی کہہ دیا کہ ہم لوگ ابھی محمد کے پاس گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکنے ہو گئے، آپ نے کہا کہ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ تو یہودی نے کہا کہ انہوں نے فیصلہ میرے حق میں دیا ہے۔ حضرت عمر نے اس شخص کی گردن مار دی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے دوستو، قتل کر دیا انہوں نے، وہ قبیلے کے لوگ آ گئے اور قتل کا بدلہ قتل انہوں نے ڈیمانڈ کیا۔ پورے مدینہ میں 3 دن تک کرفیو رہا، کرفیو جیسا عالم رہا کہ پتہ نہیں عمر کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، بس نہیں، خدا کی قسم، آپ کے رب کی قسم، اس نے ایمان ہی نہیں لایا، بھلے نمازیں پڑھتا ہوگا، روزے رکھتا ہوگا، بہت کچھ کرتا ہوگا وہ، مگر آپ کے رب کی قسم اس نے ایمان نہیں لایا جس نے معاملات میں، جس میں جھگڑوں میں، قضیوں کے اندر فیصلہ کرنے والا آپ کو نہیں بنا لیا۔ اور صرف یہ نہیں کہ آپ کا فیصلے کو مان لیا کہ بھئی کیا مجبوری ہے، وہ نہیں بول سکتے نا، ان کی تو حکومت ہے، وہ تو نبی ہیں، وہ تو کچھ بھی کر سکتے، چلو مان لو، نہیں، ایسا نہیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، دل میں ذرا سا بھی یہ شک نہ رہے، میل نہ رہے، تکلیف نہ رہے، وہ یسلموا تسلیما، وہ مکمل سر خم تسلیم کر دے کہ میں نبی نے کہہ دیا ہے، بات ختم، میرا چاہے لاکھ نقصان ہو جاؤ، جو نبی نے کہہ دیا، کوئی دل میں ذرا سا بھی اتنا سا بھی ملال نہیں رہنا، یہ ہے یسلموا تسلیما۔ ہم لوگ یسلموا تسلیما بولے تو اللہم صلی اللہ بولتے ہیں، یہ نہیں ہے دوستو، یسلموا تسلیما کے معنی تو کچھ اور ہیں کہ جو نبی نے فیصلہ دے دیا وہ فوری قبول کر لیا۔ تو میرے دوستو، جب تک نبی کو حکم کہتے ہیں جج کو، جس کے فیصلہ دینے کے بعد چینج نہیں ہوتا فیصلہ، حکم فٹ بال میں ریفری کو بھی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ ریڈ کارڈ دکھا دے تو واپس نہیں ہوتا، وہ ایک بار گول قرار دے دے یا گول کو ایکسیپٹ نہیں کرے، فیصلہ ہو گیا، حکم اس کو کہتے ہیں، جس کو ماننے میں 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر ہو تو گراؤنڈ سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر حکم نہیں مانے تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کو، جہاں ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہی منافق ہیں، یہ فاسق ہیں، یہ کافر ہیں، یہی ظالم ہیں، اور پھر اس آیت میں تو صاف کہہ دیا گیا کہ آپ کے رب کی قسم اس نے ایمان ہی نہیں لایا۔ میرے دوستو، اس وقت ہر قوم کو ان کے اپنے پنچایتوں کے فیصلوں کو لیگل اسٹیٹس ہے، سپریم کورٹ نے تسلیم کیا ہے کہ یہ جو پنچایتیں ہیں، ان کے جو سرپنچ ہوتے ہیں، ان کے جو مکھیا ہوتے ہیں، ان کو 1 سال کی لیگل ٹریننگ دی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ جو بھی ججمنٹ دیتے ہیں اس کو اس ججمنٹ کو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ایکسیپٹ کرتا ہے، سپریم کورٹ بھی ایکسیپٹ کرتا ہے۔ مارواڑیوں کی پنچایت ہے، کھاپ کی، جاٹ کی، سکھوں کی، حتیٰ کہ شیڈول ٹرائبز وغیرہ، ان تمام کی پنچایتیں ہیں، سرپنچ کے ہر فیصلے کو مانا جاتا ہے، اور یہ حق تو مسلمانوں کو بھی دیا گیا ہے۔ دارالقضاء آپ قائم کر سکتے ہیں۔ آپ کے ذہنوں کے اندر وہ جو خوف بٹھایا گیا ہے کہ نہیں یہ پیرالل حکومت، یہ RSS BJP وغیرہ کی چالیں ہیں، یہ میڈیا کی چال ہے جو مسلمانوں کے دل میں خوف بٹھائی ہوئی ہے کہ اگر پیرالل کورٹ قائم کرے تو جیل ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے مدرسوں کے چندے بند ہو جائیں گے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ خوف، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ والی جو آیت ہے نا، بار بار پڑھیے کہ آزمایا جائے گا تم کو خوف سے، اور اس وقت پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو آزمایا جا رہا ہے خوف سے۔
सेल्फ इम्पोज्ड फियर, पता नहीं पुलिस वाले क्या करेंगे, पता नहीं हमारी मकबरी हो जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, इस खौफ से बाहर निकलिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 या 15 का वाक़या है, इमराना केस गूगल पे मारिए, आपको पता चल जाएगा कि इमराना केस के वक्त में दारुल ख़ज़ा यानी कि मुसलमानों के जो उलमा की और काजियों या मुफ्तियों की जो एक जमात जो फैसला देती है उसको दारुल ख़ज़ा कहते हैं, यानी कि मुसलमानों का कोर्ट समझ लें आप, वही पंचायत या मुखिया का दरबार समझ लें आप। तो दारुल ख़ज़ा एक पैरेलल कोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसको बैन किया जाए, बल्कि ये फैशिस्ट जो है वो पहले हमेशा से बोलते आए हैं और खौफ बिठाए हुए हैं मुसलमानों के ऊपर। लेकिन इमराना केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि दारुल ख़ज़ा कायम करने की मुकम्मल इजाज़त है, 3 शर्तें उन्होंने आयद की हैं। पहली शर्त ये है कि किसी की फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना हो, दूसरा ये कि दारुल ख़ज़ा या आपके उलमा और आपके काजी या आपके जो भी जज हैं वो सज़ा नहीं दे सकते, वो इफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए मनवा सकते हैं किसी को। और तीसरी शर्त ये रखी कि जो कंप्लेन करेगा वो कंप्लेनेंट जो है उस केस से ताल्लुक़ रखता हो, क्योंकि इमराना केस में साजिश की गई थी कि जी और ऐसे दूसरे कम्युनल टीवी चैनल्स, उन लोगों ने अपने आदमियों को भेज के वो कंप्लेन करवाई और फैसला निकलवाने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट समझ गई और उन्होंने कहा कि चूंकि इसका ताल्लुक़ नहीं है, जो असल मजलूम है, असल कंसर्न पार्टी है, उसकी वो जब तक कंप्लेन ना करे एक्सेप्टेबल नहीं। तो दारुल ख़ज़ा आप कर सकते हैं क़ानून। अब इसका तरीक़ा क्या है? फ़िक़ही तौर पर बादशाह वाली मुक़र्रर करे, वाली क़ाज़ियों का इंतख़ाब करे, लेकिन हम उसकी बात करेंगे जो प्रैक्टिकल है। हमारा कमांडमेंट नंबर 1 यही था कि शुड की बात मत करो, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, जो कर सकते हो उसकी बात करो। अब हम वाली मुक़र्रर नहीं करवा सकते, वाली कोई क़ाज़ियाँ मुक़र्रर नहीं कर सकता। तो तीसरा जो ऑप्शन है लिटिल पॉसिबल वो ये है कि जितनी जमातें हैं, जितने सिलसिले हैं, जितने मज़ाहिब या मसलक हैं, ये लोग अपने अपने इलाक़ों में अपने अपने तौर पर अपने अपनी इस्तिताअत में अपने फॉलोअर्स के लिए ऐसी अदालतें क़ायम करें कि उनको पुलिस में जाना ना पड़े, उनको कोर्ट में जाना ना पड़े। और अल्हम्दुलिल्लाह हैं हमारे शरिया बिहार के कई ब्रांचेस इस वक्त हैदराबाद में, लखनऊ, दिल्ली, हर जगह काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। फिर जमीयतुल उलमा हिंद का काम है, जमात इस्लामी इस काम को ज़िला लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करने की कोशिश कर रही है। और फिर बरेलवी सिलसिले के कई लोगों ने ऐसे इदारे क़ायम कर रखे हैं जो इंसाफ पहुँचाने की, इंसाफ क़ायम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बोहरों के हैं, आगा खानियों के हैं, सबके हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जितना काम हो रहा है वो पूरी उम्मत की जो रिक्वायरमेंट है उसका 2% है, हार्डली 2% है। 98% मज़ीद लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है तो फंडिंग चाहिए। फंडिंग कहाँ से आएगी मैं ये बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले हल सुन लीजिए। नंबर 1 हल ये है दोस्तों कि प्री मैरिज काउंसलिंग और आफ्टर मैरिज काउंसलिंग, हमारी कमांडमेंट नंबर 19, 20, 21, 22, ये पूरे सुनिए। ये सुने बगैर आप मुसलमानों के ना मसाइल समझ सकेंगे ना हल कर सकेंगे। प्री मैरिज एंड आफ्टर मैरिज काउंसलिंग को फौरी तौर पर क़ायम करने की ज़रूरत है। दूसरा एक बहुत अहम पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ कि अगर निकाह से पहले लड़का लड़की दोनों इस बात पे इत्तेफाक करें कि कोई तीसरे आर्बिट्रेटर को हम तस्लीम करेंगे, वो जो भी हमारे दरमियान बाद में अगर कोई झगड़ा होगा तो उसका फैसला हम मान लेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ज़रूरी है। इसमें 2-2.5 हज़ार रुपये का खर्च आता है एडवोकेट्स का, लेकिन पूरी ज़िंदगी की आपकी सिक्योरिटी हो जाएगी आपकी, ये मस्ट है। और जिन लोगों ने शादी से पहले नहीं कराया अब भी करवा लें, क्योंकि 2 बच्चे होने के बाद भी झगड़े हुए तलाक हुए हैं, 3 बच्चे होने के बाद भी झगड़े और तलाक होते हैं। इसके इतने फ़ायदे हैं। आप अगर ये 4 मिनट की वीडियो को सुनिए, ये हैदराबाद के सदर क़ाज़ी मोहतरम जनाब मोहम्मद यूसुफ़ुद्दीन हुसैन साहब का है, और जिन्होंने इसको बहुत अच्छी तरह वाज़ेह किया है कि अगर आप शादी से पहले तय कर लें कि आप जिस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके किसी आदमी को वो कर लें, क्योंकि अब हम दारुल क़ज़ा क़ायम नहीं कर सकते, वाली नहीं है, काजी नहीं है। जो प्रैक्टिकल है वो ये है, फ़र्ज़ करें आपका जमात तबलीगी जमात से ताल्लुक़ है, या ख़ादरी या चिश्ती सिलसिले में आप बैत हैं, या आप अहले हदीस जो भी हैं, आप अपनी जमात के उस सिलसिले के अमीर या मुर्शिद जो भी है उनसे जाके पूछ लें कि हम क्या आपका नाम आर्बिट्रेटर में लिख सकते हैं कि अगर हमारे दरमियान में कोई भी इख्तलाफ होगा तो हम आपके पास आएंगे, सीधे आप जो फैसला देंगे मान लेंगे। और मैं नहीं समझता कि कोई शख्स ऐसा होगा जो इस नेक काम से इनकार करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप चाहे तो सोशल रिफॉर्म सोसाइटी को बनाइए, जमात इस्लामी को बनाइए, सदर क़ाज़ी साहब को बनाइए, या आपके सिटी में जहाँ जहाँ सुनने वाले हैं इस वक्त, ये काम मस्त है। इसके फ़ायदा नंबर 1 ये है कि
جس طریقے سے اگر آپ کوئی ایک پارٹی پولیس میں چلی جاتی ہے کسی واقعے کی وجہ سے تو ایف آئی آر نہیں پھٹ سکتا کیونکہ آربیٹریٹر کا آنا ضروری ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جو جج ہوگا وہ جج ایف آئی آر، یہ جو آربیٹریٹر آپ طے کریں گے یہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے ہی کے مطابق ہے، اس کے مطابق آربیٹریٹر کا جو فیصلہ ہوگا جج ایکسیپٹ کرے گا۔ اور پھر اہم بات یہ ہے دوستو کہ اگر اس میں کوئی وائلیشن، فنڈامنٹل رائٹس کا وائلیشن نہ ہو، کوئی ڈومیسٹک وائلنس نہ ہو، آپ یہ یوسف حسین صاحب کو تفصیل سے سنیے، میں انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتاتا ہوں اس کے مزید فائدے کیا ہیں۔ خائی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کل جو پولیس اور کورٹ کے اندر طلاق اور خلا کے بہت مقدمات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کی تعداد کو کم کرنے کے لیے حکومت کی مدد ہو جائے گی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ نکاح کے وقت لڑکے اور لڑکی دونوں کسی بانڈ پیپر پر ایک عہد کر لیں کہ اگر ہمارے درمیان میں کوئی جھگڑا ہو، نزاع ہو، تو ہم فلاں جماعت، جیسے کوئی تبلیغی جماعت ہے، کوئی جماعت اسلامی کے ہیں، کوئی کسی بڑے مشائخ کے ہاتھ پہ بیعت ہیں، کسی کو ہم اپنا ثالث بناتے ہیں، اگر جھگڑا ہوگا تو وہ جو کہیں گے ہم ان کی بات کو مان لیں گے۔ تو جب وہ بانڈ پیپر وجود میں آ جائے گا تو اس بانڈ پیپر کی لیگل اسٹیٹس کیا ہے؟ لیگل اسٹیٹس یہ ہے، یہ ثالث کہا جائے گا۔ اگر کوئی جماعت یا کوئی بھی اس تنظیم پہ کام کرنا چاہ رہی ہے اور ہر دو فریق کو بلا کے افہام تفہیم کرنے سے اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے، بشرطے کہ ہماری کاوش کارگر ہو، ہماری کوشش کارگر ہو، بشرطے کہ یہ عوام الناس کو سمجھانے کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ فرض کریں ایک ثالث کو انہوں نے مقرر کر لیا، دونوں اتفاق کر لیے، لیکن اگر ایک جھگڑا، اگر نزاع پیدا ہوا تو ثالث نے جو فیصلہ دیا ظاہر ہے کسی ایک کے تائید میں جائے گا، کسی ایک کے اگینسٹ میں جائے گا، وہ جس کے اگینسٹ میں جائے گا وہ آدمی کورٹ چلا جاتا ہے۔ تو جج کے پاس اس ثالث کے فیصلے کی کیا اہمیت ہے؟ بھائی ثالث کی بہت بڑی اہمیت ہے کورٹ میں۔ جی، ثالثی کے مقدمے میں جو حقائق ہے اس کی بنیاد پہ فیصلہ کیا جائے گا، اس سے ہٹ کے تو نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس سے ہٹ کے کیا گیا تو پھر ظاہری بات ہے وہ چیلنج میں آئے گا برابر کورٹ میں۔ جزاک اللہ۔ ثالث، دونوں کا ثالث پر اتفاق کرنے کا پروسیجر کیا ہوگا قاضی کے سامنے؟ پروسیجر یہ ہے کہ ہر دو فریق آ کے اپنی ایک درخواست پیش کریں۔ کس کو؟ کہ قاضی صاحب کے پاس، اگر قاضی صاحب کو ثالث بنانا چاہ رہے ہیں، ورنہ کسی بھی دیگر آدمی کو ثالث بنا سکتے ہیں، جی قانون ہے وہ۔ اچھا، آپ کو بنانا چاہیں تو بالکل بنا سکتے جی، نہیں، اگر ثالث بنا کے اگر اپنا مقدمہ پیش کرے اور ثالث جو فیصلہ کرے اس کو ماننا پڑتا اور کورٹ بھی اس کو تسلیم کرتی ہے۔ دونوں درخواست لے کر جس کو ثالث بنانا چاہ رہے ہیں اس کے پاس جائیں اور دستخط کہ کریں، ہمارے معاملے کو پیش کریں جی کہ بھائی یہ ایسا جو ہے ہمارا مسئلہ آپس میں ڈسائڈ نہیں ہو پا رہا، تو ہم آپ کو ایک اپنا ثالث بنانا چاہ رہے ہیں، اس میں آپ ہمارا تصفیہ کیجیے، اور جو ثالث اس کا فیصلہ کرے گا اس کو ماننا لازم ہے۔ ہر دو فریق کے اوپر اس کی دستخطیں موجود رہتی ہے، آدمی اپنی بات سے پھر نہیں سکتا، وہاں پہ اس کو اقرار کرنا لازم ہے۔ دوستو آپ نے سماعت فرمایا کہ کس طریقے سے یہ بانڈ پیپر بنانا یا آربیٹریٹر بنانا کانسٹیٹیوشنلی بھی اور شرعی طور پر دونوں طرح سے ایکسیپٹیبل ہی نہیں، بہت فائدہ مند ہے۔ ایک اہم فائدہ جو یہ ہوتا ہے دوستو کہ اگر آپ نے یہ بانڈ نہیں بنایا تو بعد میں جب جھگڑے ہوتے ہیں تو دونوں اپنے اپنے وکیلوں کے پاس جاتے ہیں، دونوں وکیل لیگل نوٹسز بھیجتے ہیں ایک دوسرے کو، وہ جو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اب وہ ایکسیپٹ کرانے کے لیے کبھی پوسٹ مین کے ذریعے، کبھی کوریئر والوں کے ذریعے ان کو گیم کھیلنا پڑتا ہے، کیونکہ پتہ نہیں اندر کیا ہے، وہ ریسیو ہی نہیں کرتے۔ پھر جو پارٹی ظلم کرنے والی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ جو چاہے کر لو، کیونکہ ہم سیدھے کورٹ کے اندر جانے والے ہیں، پولیس میں جانے والے ہیں، لہٰذا ہم یہ مولویوں کا فتویٰ نہیں مانتے، یہ کسی ادارے کا، کسی کاؤنسلنگ سینٹر کا ہم فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ لیکن اگر انہوں نے کسی آربیٹریٹر کو، کسی ثالث کو طے کر لیا ہے تو اس کا اگر خط آئے تو دونوں کے لیے قابل احترام ہے، اس میں ایکسیپٹ کرنے میں دونوں کو بھی ہیزیٹیشن نہیں ہوگا، یہ اس کے فائدے ہیں۔ اور اگر آپ پری میرج کاؤنسلنگ کے ان اصولوں کو ماننا نہیں چاہتے، بعد میں جھگڑے ہوں گے تو پھر نقصانات گنتے چلے جائیے دوستو۔ سب سے پہلے پولیس والوں کے دروازہ کھل جائے گا پیمنٹس کرنے کے لیے۔ نہ ہوتا کیا ہے کہ جہاں پر آپ پیمنٹ کر سکیں گے، پولیس والے ہوں یا وکیل ہوں، وہ دوسری پارٹی کو پکڑ کے لا کے بند کریں گے، آپ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کریں گے، پھر دوسری پارٹی سے پیسہ لیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ پھر وکیل اور بالخصوص مسلمان وکیلوں کی میجورٹی، ویری انفارچونیٹلی، بہت بدقسمتی کی بات ہے، افسوس کی بات ہے
کہ یہ لوگ خود پولیس سے ملے ہوئے رہتے ہیں، یہ لوگ خود ایسے کام کرتے ہیں کہ چارج شیٹ ایسی تیار کرتے ہیں کہ لڑکی کو سسرے نے جو ہے ریپ اٹیمپٹ کیا، ساس نے اس کو گلا دبانے کی کوشش کی، دیور نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، تاکہ یہ پورے بند ہو جائیں تو لڑکے والوں کے اوپر پریشر پڑے۔ پھر ادھر سے لڑکے والوں کا بھی وکیل ہوتا ہے، وہ بھی ڈالتا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے سسرال میں رہتے ہوئے اس نے اتنا گولڈ چوری کر کے لے کے چلے گئی، اتنا پیسہ لے کے چلے گئی، تاکہ وہ لوگوں کو بند کیا جا سکے۔ یہ برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ مقدمے کئی سال چلتے ہیں۔ تھوڑا سا غصہ ہوتا ہے، لڑکی اپنے NRI بھائی کے بھرے پر اکڑتی ہے یا اپنی ڈگری پر اکڑتی ہے، ادھر لڑکا جو ہے وہ اپنی ایجوکیشن اور اپنے جاب کے اوپر اکڑتا ہے کہ جب چاہے اب طلاق دوں گا۔ وہ طلاق کی تلوار کے سائے میں عورت کو رکھنا چاہتا ہے، وہ رہتی نہیں۔ لیکن یہ تھوڑا سا جو غصے، جھگڑے، ٹینشن، گالی گلوچ کی وجہ سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، اگر اس میں کنٹرول نہیں کرے، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ ایمان کو ایسے ہلاک کرتا ہے جیسے ایلوا شہد کو برباد کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ غصہ ایمان کو ایسے ہلاک کرتا ہے جیسے آگ سوکھی ہوئی لکڑی کو دیکھتے دیکھتے پورا جنگل میں آگ لگ جاتی ہے، ویسے ہی غصہ وہ چیز ہے، تھوڑی دیر کا رہتا ہے لیکن بعد میں پھر لڑکی کے NRI بھائی بھاگ جاتے ہیں، سال 2 سال کے بعد وہ ماں باپ کے بھرے پر اکڑتی ہے، تو ماں باپ کو دوسری بہنوں کو بھی تو دیکھنا ہے، وہ تھوڑے دن کے اندر ہی بیٹی کو سپورٹ کھینچ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ذلیل کون ہوتے ہیں؟ بچے۔ لڑکا لڑکی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے اپنے اپنے ماں باپ جو بھی ان کے کان بھر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن وہ 10-15 سال سے زیادہ رہنے والے ماں باپ نہیں ہیں، لیکن یہ جو اولاد ہے آپ کی، یہ ساری عمر آپ کے ساتھ ہے، ان کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ ان کی خاطر اپنے اپنے ماں باپ کا کم سنیں، ننندوں کے زور کو کم کریں، سالوں سالیوں کے زور کو کم کریں، اور ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کریں۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ آئیں گے۔ دوستو، اس معاملے میں لوگ قاضیوں سے جو کام نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، سب سے زیادہ کرپٹ ڈپارٹمنٹ اگر کوئی ہے تو کسی بھی شہر میں چلے جائیے، قاضیوں کا ڈپارٹمنٹ ہے دوستو، جن سے ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ مکمل اسلامی شریعت نافذ کریں گے۔ یہ سب سے زیادہ کرپٹ لوگ ہوتے ہیں، خلا یہ بیچتے ہیں، طلاق نامے یہ بیچتے ہیں، اور کیا کیا نہیں کرتے، لیکن سارے نہیں، بہت اچھے ایماندار قاضی بھی موجود ہیں، لیکن میجورٹی کیا کر رہی ہے؟ ہم نے پچھلے کمانڈمنٹ میں ہی آپ کو بتایا تھا کہ مسیار کے کام یہ کر رہے ہیں، متا کے کام یہ کر رہے ہیں، اور کیا نہیں ہو رہا ہے CCTV میں۔ تو نقصانات اتنے ہیں، تو لہٰذا پہلے ہی اگر آپ پری میرج کاؤنسلنگ، آفٹر میرج کاؤنسلنگ کر لیں اور بانڈ پیپر پہلے سے تیار رکھیں، یہ سارے کے سارے مسائل خود بخود ختم ہو جاتے ہیں دوستو۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر لوگ دینی اداروں کی طرف کاؤنسلنگ کے لیے کیوں نہیں آنا چاہتے؟ نمبر 1، ہمارے پاس پروفیشنلزم نہیں ہوتا، ہمارے پاس وہ جو ایک پریزنٹیشن کا سامنے والے کو ایک دم خوش کرنے والا جو وہ چیز ہونا چاہیے، وہ ماحول ہونا چاہیے، وہ ایٹماسفیئر ہونا چاہیے، ہم لوگ وہ پرووائڈ نہیں کرتے ہیں۔ پرانے شہر کی کوئی گندی سی گلی کے اندر ایک آفس لے لیتے ہیں، لکڑی کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اندر سارے جالے بھرے ہوتے ہیں، یا کسی مسجد کے یا کسی مدرسے کے کوئی ایسے کمرے کے اندر ٹوٹی ہوئی میز کے اوپر، پھر آپ جائیں گے تو وہاں ریسیپشن کے اوپر ایک میلی سی ٹوپی پہنے ہوئے، عجیب سی داڑھی اور عجیب سے کپڑے پہنے ہوئے ایک صاحب بیٹھیں گے، جیسے آپ ان کے پاس خیرات مانگنے کے لیے جا رہے ہیں۔ دوستو دیکھیے، لوگ پیسہ خرچ کرنے تیار ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ کے ہاسپٹل تھے کووڈ کے زمانے میں، لیکن لوگ پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر 25,000 30,000 40,000 روپے پر نائٹ دے کے بھی خرچ کرے ہیں۔ کیوں؟ دے وانٹ پروفیشنل ایٹماسفیئر، دے وانٹ پروفیشنل انوائرمنٹ۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کئی باربیکیو نیشن جیسی ریسٹورنٹس ہوتی ہیں جہاں 1200-1500 روپے ایک آدمی کا کھانے کا بل ہوتا ہے، لوگ خوشی سے دیتے ہیں، لیکن اس سے بہتر کھانا بھی اگر کہیں روڈ کے اوپر ملتا ہے لیکن ریسٹورنٹ اتنی خاص نہیں ہے، تو وہ ان پروفیشنل ہونے کی وجہ سے لوگ 300 روپے کی بھی اگر پلیٹ ہو تو کہتے ہیں یہ تو بہت مہنگی ہے، پیسہ دینے تیار ہیں لوگ۔ آپ یہ غلطی مت کیجئے کہ لوگوں کو رحم کی بنیاد پر، ہمدردی یا انسانیت کی بنیاد کے اوپر اگر ان کو مفت کاؤنسلنگ کرنا شروع کرے تو پھر آپ وہی ایٹماسفیئر پرووائڈ کریں گے جس کے اندر اچھے لوگ، ایجوکیٹڈ لوگ نہیں آئیں گے۔ غریب جو آدمی پیسے والا ہے، انسپیکٹر صاحب پہلے ہی اس کو وہاں پر کیش کر لیتے، جو کم پیسے والا ہے اس کو سب انسپیکٹر صاحب کیش کر لیتے، وکیلاں توڑ لیتے ان سے پیسہ۔ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر ان کو کاؤنسلنگ سینٹر بھیجنا پڑتا، وہ لوگ آتے ہیں آپ کے پاس اپنے فالتو جھگڑے لے کر۔ لیکن جو دیندار طبقہ ہے، بڑا عالم علماء کا طبقہ ہے، جو پیسے والوں کا طبقہ ہے، جو انڈسٹریلسٹ کا طبقہ ہے، وہ نہیں آئے گا آپ کے پاس کبھی بھی۔ تو آپ پیسے چارج کیجئے، اچھے چارج کیجئے۔ کاؤنسلنگ کے پیسے ایون ہارٹ اسپیشلسٹ اور برین اسپیشلسٹ سے زیادہ پیسے ہونے چاہیے کاؤنسلر کی۔ کیوں؟ آپ کی صحت لاکھ اچھی رہے، لیکن اگر گھر کے حالات، گھر کے معاملات، گھر کے جھگڑے
आपके कंट्रोल में नहीं रहे तो बीपी इससे होता है, शुगर इसी से होता है, स्ट्रेस टेंशन सारे के सारे इसी से होते हैं। ये टैक्स कंसल्टेंट से ज़्यादा अहम मामला है, ये जायदाद से ज़्यादा अहम मामला है। चार्ज कीजिए, और बिलखुसूस उन लोगों को जो जहेज़ देते हैं, जो जहेज़ लेते हैं। एक रक्षा वाला भी होगा तो 2 लाख रुपए तो कैसा भी मिनिमम जमा करेगा, मिडिल क्लास वाला होगा तो 15-20 लाख खर्च करेगा, हायर क्लास वाला होगा तो उसके पास तो दौलत ही दौलत है, वो तो करोड़ रुपए भी खर्चा करेगा। इन लोगों के ये जो शादी से पहले हराम खर्च करते हैं, शादी के बाद अगर ये लोग आ रहे हैं, इनसे हमदर्दी या इंसानियत या हम रहम का दूर दूर तक सवाल ही पैदा नहीं होता इनसे पैसा वसूल करना। और ये पैसा आप एक इंतहाई प्रोफेशनल ऑफिस मेंटेन करने के लिए यूज़ करने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम यह है कि 80% लोग वो हैं जिनको शऊर है ही नहीं कि दारुल ख़ज़ा नाम की चीज़ है, उलमा के पास हम जा सकते हैं, काउंसलर्स के पास हम जा सकते हैं, उनके शऊर में नहीं है ये चीज़। अगर शौहर ने मारा पीटा तो फौरी पुलिस में जाने का उसके जहन के अंदर आता है, या शौहर के साथ जुल्म हुआ तो फौरी पुलिस स्टेशन में जाके सालों और ससुरों के खिलाफ कंप्लेंट करने का उसके जहन में आता है। फौरी उसके जहन में अगर दारुल ख़ज़ा और हमारे उलमा और हमारे मुफ्ती और हमारे काउंसलर्स के बारे में अगर शऊर बेदार करना है तो पैसा खर्च करना पड़ेगा। ये मार्केटिंग है। पैसा आएगा कहाँ से? पैसा ये है कि आप दारुल ख़ज़ा प्रोफेशनल चलाइए। हमारे आलिम, हमारे मुफ्ती इतने ज़हीन होते हैं, हाँ वो जिन मदरसों से निकल कर आते हैं वहाँ ना तो वो प्रोफेशनल काउंसलर होते हैं, ना प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट होते हैं, ना प्रोफेशनल इंश्योरर होते हैं। वो मदरसों से जो रॉ मटेरियल आता है उनको ट्रेन करना पड़ता है। आप पैसा दीजिए, हमारे इदारे, हमारे दारुल ख़ज़ा जैसे डॉक्टर्स की बिल्डिंग होती है, हर प्रोफेशन का डॉक्टर लिमिटेड टाइम में आता है, इतने पैसे लेता है, आपको पैसे पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेकर आना है। जैसे स्किन का डॉक्टर है, आई स्पेशलिस्ट है, ENT का स्पेशलिस्ट है, उसी तरीके से हमारे उलमा, हमारे मुफ्ती और हमारे काउंसलर्स जो इस्लामिक स्टडीज़ के साथ काउंसलिंग करके आ रहे हैं बहुत ब्रिलियंट हैं। उन लोगों को भी बिल्कुल एक मुकम्मल चैम्बर दिया जाए कि उनसे टाइम लेंगे। तलाक के, शादी से पहले के काउंसलर आलिम मुफ्ती, शादी के बाद के मसाइल हल करने वाले आलिम मुफ्ती, ज़कात का हिसाब करने वाले, विरासत का हिसाब करने वाले, हम खुद इनको डिग्निफाइड पोजीशन में जब तक ये नहीं लाएंगे कौन देगा डिग्निटी इनको? और ये काम हम कर सकते हैं। दोस्तों बहुत बात तवील हो गई है, बस मैं एक बात आपके सामने ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा, बहुत अहम है कि जहाँ पर हम औरत की आज़ादी का दावा करते हैं कि इस्लाम ने औरत ग़ुलाम थी लेकिन आज़ादी इस्लाम ने दिलाई, आके उसको जीने का हक़ दिया, उसको शरीक हयात सेलेक्ट करने का हक़ दिया, मेहर फिक्स करने का हक़ दिया, और अगर शौहर उस पर जुल्म करे तो हाथ के बदले हाथ, नाक के बदले नाक, आँख के बदले आँख, इसका तक राइट दिया। और सबसे बड़ा राइट ये दिया कि जिसे मर्द तलाक दे सकता है, औरत भी खुला दे सकती है। लेकिन मसला ये हो गया दोस्तों, इतनी बड़ी आज़ादी तो औरत को मिली लेकिन मुसलमान सोसाइटी ने ये आज़ादी दी नहीं उसको। क्यों? जहेज़ वही मसला आप बोलेंगे फिर उसी पॉइंट पे आ गए। क्या करें दोस्तों, पूरी इस्लामी शरीयत को बर्बाद किया है इस जहेज़ और बारात ने, बारात के खानों ने, ये खुशी से देने वाले खुशी से देने वाले लोगों ने और खुशी से लेने वाले लोगों ने। कफू के लास्ट जो 22nd कमांडमेंट था उसमें जैसा हमने बताया कि हमारे एक एक मसले को, एक एक कुफू के हुक्म को इस जहेज़ के मसले ने पूरा डिस्ट्रॉय किया है। उसी तरीके से औरत को जो आज़ादी दी थी वो आज़ादी नहीं होने की वजह से वो आज मजबूर है। उसकी मजबूरी ये है कि जिसकी माँ बाप इतनी मुश्किलों से इतना पैसा खर्चा करे ये पहली शादी के लिए, अब अगर तलाक हो तो दूसरी शादी के लिए कहाँ से लाएंगे भाई, उसके कहाँ से लाएंगे उसके माँ बाप। तो हमने औरत को, हम इस्लाम कबूल करें 7th सेंचुरी में, लेकिन आज भी हमारे दिमाग वही मुशरिक दिमाग हैं जो औरत पर जुल्म करते हैं, औरत को जुल्म के अंधेरे में ढकेले हुए हैं हम आज भी, वो खौफ की वजह से कि मेरे माँ बाप जहेज़ कहाँ से लाएंगे। अगर औरत मर्द दोनों इस्लाम के इस उसूल को राइज करने में कामयाब हो गए कि जब तक खुशी से रह सकते हैं साथ रहेंगे, जब साथ नहीं रह सकते दोनों एक दूसरे से आज़ाद हो जाएंगे। जैसे मर्द आज़ाद तलाक दे सकता है वैसे औरत खुला ले सकती है। बल्कि औरत को इतनी आज़ादी है कि अगर खाजी वजह पूछे और औरत वजह बताना ना चाहे खुला की तो खाजी मजबूर नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, ये आज़ादी औरत को मिले तो हमारा कोई केस पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा, हमारी कोई सास किसी बहू पे जुल्म नहीं कर सकती, कोई बहू किसी सास के साथ बदतमीजी नहीं कर, कितनी लाइफ इजी हो जाएगी। अगर आपको ये सिस्टम को लाना है दोस्तों तो पहला काम ये करना है कि आप जहेज़ वाला को ख़त्म करने के लिए उन लोगों के शादियों का सख्ती से बाइकआउट करो, नफ़रत करो उनसे, पूरा इस्लाम आसान हो जाएगा। नंबर 2, 60+
عمر کے لوگوں سے خصوصی ریکویسٹ کر رہا ہوں، میں التجا کر رہا ہوں میں آپ سے کہ دوستو آپ کی بہت شدت سے ضرورت ہے. آپ بیوی کے شاپنگ میں بیگم محترمہ کو لا رہے، لے کے جا رہے، ڈرائیونگ کر رہے ان کے لیے، ناتا نواسی کو اسکولوں چھوڑنا جا کے یہی کر رہے، خالی گوشت ترکاری چاول گیہوں یہ لانے میں لگے ہوئے ہیں، یا پھر زیادہ سے زیادہ وقت ٹی وی کے اوپر، اخبار کے اوپر، موبائل کے اوپر آپ یہ اس عمر میں لگے ہوئے ہیں. اگر آپ کاؤنسلنگ کے کام کے لیے آئے تو امت کی اس وقت ضرورت ہے. تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ پری میرج پوسٹ میرج کاؤنسلنگ کا شعور بیدار کر کے لوگوں کو لائیے. چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ نکاح سے پہلے کاؤنسلنگ ضروری ہے، اور ایک بانڈ پیپر یا کانٹریکٹ پیپر بنانا بے انتہا ضروری ہے. اگر آپ شادی کے بعد بھی نہیں بنائیں تو اب بھی بنانے کا وقت ہے. اور جو لوگ سوشل ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں، بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کام سب سے اہم ہے دوستو، کیونکہ اگر معاشرے میں انصاف قائم نہ ہو، عورتوں کو صحیح انصاف نہ ملے تو وہ پھر دوسرے قوموں میں اسیملیٹ ہوتی چلی جائیں گی. لیکن اگر آپ کے قوم میں انصاف ہے تو پھر دوسری لوگ آپ کے اندر ابزارب ہونا شروع ہو جائیں گے. اپنے جیبوں سے مال نکالیے ان تمام جماعتوں اور اداروں کے لیے جو یہ انصاف کو قائم کرنے کے لیے، جھگڑوں کو ختم کرنے، دارالخزا قائم کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں دوستو. 80% جیسا میں نے عرض کیا کہ وہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، ان کے درمیان مارکیٹنگ کے لیے پیسے کی ضرورت، پیسے کی ہر قدم پر ضرورت ہے. اور آخری بات، سوشل ریفارم سوسائٹی یہ چاہتی ہے کہ کاؤنسلنگ کرے، لیکن کاؤنسلنگ سے زیادہ کاؤنسلنگ کرنے والوں کی کاؤنسلنگ، یا کاؤنسلنگ کرنے والوں کو پیدا کرنا، ان کی تربیت کرنا، وہ ٹیم بنانا، شہر ان کو ان کے گروپس کو پیدا کرنا، یہ بہت اہم کام ہے. اس میں ہمارا ساتھ دیجیے دوستو. بہت اہم مسئلہ ہے میاں بیوی کے جھگڑوں کا. اگر آپ صحیح حل دریافت کر لیے تو آپ یقین مانیے، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا میں اللہ قیامت سے پہلے سب سے پہلے انصاف اٹھائے گا، آخری میں نماز باقی رہے گی. انصاف اگر نہیں رہا تو پھر اس سوسائٹی کو بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ نمازوں سے زیادہ اہم، یہ روزوں سے زیادہ اہم، یہ ہر چیز سے زیادہ اہم ہے. کیونکہ اور ہم نے کمانڈمنٹ نمبر 19 اور 20 میں بتایا تھا آپ کو کہ اللہ کے نبی نے پوچھا صحابہ سے کہ کیا میں تمہیں وہ چیز بتاؤں جو درجے میں سب سے زیادہ اہم ہے، نماز سے، روزے سے. راوی کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نیکیاں گنائیں کہ ان سب سے اہم ہے. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ فرمائیے. آپ نے کہا کہ دو دلوں کے درمیان اختلافات کو دور کرنا. دس از کالڈ کاؤنسلنگ. کیونکہ اگر اختلافات رہے تو ایمان مونڈ جاتا ہے، شیو آف ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے ایمان. نہ نمازوں میں مزہ آتا ہے، نہ روزوں میں مزہ آتا ہے. پہلے انصاف، یہ چاہے تمہارے ماں باپ کے خلاف جائے، چاہے رشتہ داریوں کے خلاف جائے، انصاف قائم کرنا بہت مشکل کام ہے. یہ کام کرنا اصل ہے، باقی دین اس کے تابع ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.